آج پھیکے سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا صاحب جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی، شام کا آؤں گا۔ پھیکے نے بات کرنی ہو تو شام کا انتظار کون کرے؟ میں نے کہا نہیں یار پھیکے، تو ابھی میرے ساتھ چل اور بتا کیا بات ہے۔ گھر آ کر میں نے بخشو سے چائے لانے کو کہا اور پھر پھیکے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ہاں بھائی پھیکے، اب بتا بات کیا ہے، کس لیے اتنا بے چین ہے؟ پھیکا کہنے لگا 2 دن رہ گئے تھے کار آنے میں صاحب جی، بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے کر جانے کا کہہ دیا۔ صاحب جی بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی، خورے کہاں کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے، ایک ایک جوڑا ہزاروں کا تھا صاحب جی، منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لی جی بیگم صاحبہ نے۔ میں نے پوچھا بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے، ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے؟ ہنس کر بولی پھیکے تجھے نہیں پتا یہ ڈیزائنر ہیں، ڈیزائنر۔ ایک تو پھیکے کی معصوم شکل اور اوپر سے ڈیزائنر کو ڈیزائنر کہنے کا انداز، مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پھیکا اب جانے کیا بتانے والا تھا۔ جب سے میرے بھتیجے مدثر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے پھیکے کو اپنے بھائی کے گھر مدثر کے پاس بھیج دیا تھا۔ 2-3 ہفتے کے بعد پھیکا چند ایک روز کے لیے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا پھیکے آخر تجھے کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو گئی؟ کہنے لگا صاحب جی مجھے کیا دلچسپی ہونی جی، میں تو بس حیران رہ گیا، ایک ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدا بیگم صاحبہ نے۔ صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نا، سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی دل کرتا ہوگا ڈیزائنر جوڑا پہننے کا۔ ہاں جی ہورے کیوں صاحب جی، دل میں پھانس سی چپ گئی، اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی، سادے سے لون کے 3 جوڑوں میں ساریاں گرمیاں لگا لیتی ہے۔ میں نے گھر آ کر پوچھا تیرا نہیں دل کرتا سونے سونے جوڑے لینے کا، یہ جو ڈیزائنر ہوتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی گڈے کے ابا لون جوں جوں دھل کر گھستی ہے نا پنڈے کو سکھ دیتی ہے، مجھے ایسی فضول سوچیں نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح، اگر میں لا کر دوں تو پہنے گی؟ کہنے لگی گڈے کے ابا آخر کو تو ایک کو چٹا جوڑا ہی پہننا ہے، وہ بھی خورے نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس خاکی پنڈے کو کیڑوں نہیں کھانا ہے نا، ڈیزائنر پہننے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے گڈے کے ابا؟ تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے لیے ایک ڈیزائنر جوڑا لانے کے بجائے 4-6 جوڑے لے کر غریبوں میں بانٹ دے، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ گڈے کے ابا جس دن میرے دیس کے سب غریبوں کے تن کجے گئے نا، اس دن میں بھی اپنے آپ کو ڈیزائنر جوڑے کا حقدار سمجھوں گی۔ صاحب جی پھیکے غریب کی اتنی امیر بیوی، مجھے اپنا آپ اس کے سامنے حقیر ہونا لگنے لگا جی۔ صاحب جی اس نے تو مجھے روا ہی دیا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جی، اللہ پاک نے اتنی صابر شاکر بیوی دی مجھے۔ پھیکا روتا جا رہا تھا۔ اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی یہ بات سن کر کے اس خاک کی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے، میرے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی، مجھے اپنا چائنا کی 2 گھوڑا بوسکی کا کرتا چبھنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رنگ رہے ہیں۔ پھیکا مجھ سے دکھ سکھ کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، میں نے دلاسا دیا اور کندھا تھپک کر کہا ہاں پھیکے تو ٹھیک کہتا ہے، نیک اور قناعت پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے، روتا کیوں ہے جھلیا؟ پھیکا کہنے لگا صاحب جی اسی شام بیگم صاحبہ نے مجھے مالی کو بلانے اس کے کوارٹر بھیجا جی، مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اس کے کندھے سے پلو سرک گیا، صاحب جی اس کی قمیض کندھے سے پھٹی ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی۔ پھیکا دھاڑے مار کر رو رہا تھا، مجھے اس کے رونے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ صاحب جی میں نے اپنی کار والی کو بتایا تو اس نے اسی وقت لون کے 2 کرتے بابا کی بیٹی کے لیے سی کر دیے، ہم سو ہی نہیں سکے صاحب جی، اور ساری رات ڈیزائنر لون پہننے والی بیگم صاحبہ کے پھوٹے نصیبے پر روتے رہے۔ میں نے اسی شام بخشو سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے گاؤں کے غریب کسانوں کو بھجوا دیے۔ پھیکا واپس شہر چلا گیا، لیکن اس دن سے جب بھی اس کی بات یاد آتی ہے یقین کریں میرے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں شاید سفید کفن بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں غریبوں کی خدمت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر